اللہ کی قسم استغفار ہر مشکل کا حل ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ اس طرح استغفار کریں گے تو آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ 3 بڑے فائدے مل گئے تو آپ کے تو مزے ہی مزے ہو گئے۔ انشاءاللہ میں واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں آپ کو، پھر اگر کام نہ کیا تو پھر واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں۔ جب اگر زندگی ہوگی تو آپ بے شک آ کر مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں، اگر کام نہ کریں مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ اس پر عمل کریں۔ اگر پھر بھی کام نہیں کیا تو میرا گردن آپ کی رسی۔ کیوں کر ہمارا استغفار کام نہیں کر رہا؟ اب میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے کرتے، تو پھر میں نے تو قسم بھی کھایا ہے، تو کیا جھوٹ میں قسم کھایا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان جھوٹا قسم کھا لے۔ دیکھو آپ کو میں طریقہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، استغفار ہر پریشانی کا علاج، ہر مشکل کا حل۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں قسم کھا کر یہی عرض کیا تھا کہ استغفار ہر پریشانی کا علاج ہے، اور جو بھی زندگی میں مشکل ہوگا اسی کا اصل علاج جو ہے استغفار ہے۔ لیکن پھر مجھے واٹس ایپ آ رہے ہیں کہ بھائی کوئی کہتا ہے میں 1000 بار استغفار کرتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، کوئی کہتا ہے میں 1500 بار کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 3000 بار کہتا ہوں پڑھتا ہوں استغفار کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی کیا تعداد بتا دیتا ہے، کوئی بہت سے بڑے تعداد میں پڑھتے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ تو پھر میں نے تو قسم بھی کھایا ہے، تو کیا جھوٹ میں قسم کھایا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان جھوٹا قسم کھا لے۔ دیکھو آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں اور وجہ بتا دیتا ہوں کہ آپ 1000 بار استغفار کرتے ہیں اثر نہیں کرتا، کیوں؟ آپ کا مشکل کیوں استغفار سے حل نہیں ہو رہا؟ آپ کو پیسوں کا مسئلہ ہے، مال و دولت کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، دشمنوں کا مسئلہ ہے، آپ کو بندش ہے، آپ کو مشکلات نے گھیر رکھا ہے، قرض نے گھیر رکھا ہے، ان سب کا مشکلات تو استغفار ہی ہے۔ تو پھر کیوں آپ کا استغفار کام نہیں کر رہا؟ بھائی کیوں؟ آخر وجہ تو ہوگی۔ حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہی ہوتی ہے، وہ تو قرآن کی تفسیر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ دیکھو میں نے تو اپنی طرف سے نہیں بتایا نا، ایک تو امام غزالی کا قول بھی آپ کو نقل کیا تھا کہ جو بھی 40 دن تک استغفار کو پڑھا کرے 1000 بار، اس نے کہا جو بھی اس 41ویں دن اس کی مراد پوری نہیں ہوگی تو وہ جھوٹا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کا استغفار کیوں نہیں کام کر رہا؟ آپ 1000 بار استغفار پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں پڑھ رہے ہیں، لیکن استغفار کام نہیں کر رہا، تو کیا وجہ ہوگی؟ ابھی میں آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں، طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کا استغفار بھی یہی کام کرے گا۔ اچھا، حدیث پاک میں آتا ہے، ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، غالباً ابی داؤد کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اگر پورا حدیث بیان کروں تو لمبا چوڑا وقت چاہے گا، اس کی تشریح کرنا، اس کی جو ہے مطلب بیان کرنا، ابھی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتے ہیں کہ استغفار سے دیکھو حدیث میں 3 بڑے فائدے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، تمام بند راستے کھل جائیں گے جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے گا۔ تمام بند راستے کھل جائیں گے، کھلتے جائیں گے، اسی ابی داؤد کی اس حدیث میں۔ کہ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ہر غم سے اس کو نجات ملے گی، ہر غم سے، ہر پریشانی سے وہ نکل جائے گا۔
نکلنے کا راستہ مل جائے گا استغفار کی برکت سے، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کرے گا۔ اور تیسرا اہم فائدہ جو اس حدیث میں بیان، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے روزی دی جائے گی، رزق دیا جائے گا کہ اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے۔ اب دیکھو حدیث تو جھوٹا نہیں ہوتا نا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں نے بھی حدیث سے بیان کیا ہے۔ چلو میرے بارے میں سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے فائدے بیان کیے، اب آپ کو کیوں یہ فائدے حاصل نہیں ہو رہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کو کیوں یہ فائدے حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ حدیث تو جھوٹا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں، تمام پیغمبروں، تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ تو ہم جھوٹے ہیں، ہمارا استغفار کم نہیں کر رہا، تو ہم میں کوئی حامی ہے نا۔ اب آتے ہیں کیوں کر ہمارا استغفار کام نہیں کر رہا۔ اب میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ یا تو تسبیح لے ہاتھ میں، یا بہت سے جو بھی کاؤنٹر ہو اس پر جو لگے رہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے تو 1000 بار پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ، بھائی 3000 پڑھا، 4000 پڑھا، 5000 پڑھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یاد رکھیں کہ ایسا استغفار آپ کا کام نہیں کرے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں یہی استغفار کریں گے استغفر اللہ، تو یہ زبانی ذکر میں حساب ہوگا، آپ کو ذکر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو استغفار کے فائدے ہیں وہ ہمیں کس طرح حاصل کرنے ہوں گے؟ یہ 3 فائدے جو بڑے بڑے بیان ہوئے کہ اس کو ہر غم سے ہم تمام بند راستے، ہمارے لیے راستے سارے بند ہیں، بند راستے کھل جائیں گے اس استغفار کی وجہ سے جب لازم کر لیں گے۔ تو کس طریقے سے وہی پڑھنا ہوگا۔ اچھا، دوسرا فائدہ جو بیان ہوا ہے کہ ہر غم سے خلاصی، ہر غم سے، ہر مشکل سے نجات انشاءاللہ، نکلنے کے راستے مل جائیں گے، وہ کس طرح وہی ہوگا۔ اور تیسرا بڑا فائدہ جو حدیث میں بیان ہوا کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جو اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ فائدے تو ہونے ہی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ ہم اسی طریقے سے ان شرائط کے ساتھ استغفار نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں، اگر پھر بھی کام نہیں کیا تو میرا گردن آپ کی رسی، ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کر۔ اللہ کی قسم استغفار ہر مشکل کا حل ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ اس طرح استغفار کریں گے تو آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، امام غزالی جھوٹ نہیں بولتے کہ جو بھی 1000 بار روزانہ 40 دن تک استغفار کرے گا، 41ویں دن اس کی مراد پوری ہو جائے۔ اگر پوری نہیں ہوئی، امام غزالی فرماتے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سچ ہے۔ استغفار اس طرح وہی پڑھنا ہے کہ آپ نے شرائط کے ساتھ استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ تو گانوں میں بھی، گانے بجانے میں بھی وہ جو ہے نا، وہ بعض کہتے ہیں توبہ میری توبہ، تو یہ توبہ ہے۔ اب آپ ایک گناہ بھی کر رہے ہیں اور آپ استغفار بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو استغفار کا، توبے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے گناہوں سے توبہ کرنا، اور اس کے سب سے پہلا جو دستک ہے، پہلی جو سیڑھی ہے، وہ ہے گناہوں پر ندامت، شرمندگی، کہ بھائی مجھے سے بڑی گناہ ہوئے، میں اس پر نادم ہوں۔ آپ کے دل میں
ندامت ہو کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا. اب وہ گناہ چھوڑ دیں فی الفور جس گناہ سے آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ گناہ میں بھی ملوث ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں. اب آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کا استغفار کیوں کام نہیں کر رہا. گناہ بھی کر رہے ہیں استغفار بھی کر رہے ہیں، ایسا ہے نا. ایک بات تو ہے کہ آپ استغفار شرائط کے ساتھ کریں اور پھر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے پھر استغفار کریں، توبہ کریں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے استغفار کو روکنا، توبہ نہیں کرنا کہ بھائی پھر گناہ ہو جائے گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے. اور اس کی مثال بھی دی ہے کہ ایک شخص دریا کے کنارے جا رہا ہے اور اس کا سارا جسم کیچڑ سے بھرا پڑا ہے، کیچڑ ہی کیچڑ. تو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی اس دریا میں ایک غوطہ لگاؤ تو یہ سارے کیچڑ ختم ہو جائیں گے. تو وہ احمق کہتا ہے کہ بھائی اگر ابھی میں غوطہ لگاؤں گا یہ سارے کیچڑ تو صاف ہو جائیں گے، لیکن پھر کیچڑ نہیں لگ جائے، پھر کہیں کیچڑ لگ جائیں تو پھر کیا کروں گا. تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ احمق نہیں ہے، دنیا کا سب سے نالائق اور کمعقل بے وقوف انسان ہے کہ بھائی دریا تو آپ کے پاس ہے پھر غوطہ لگا دینا. اسی مثال کو سمجھاتے ہوئے تھانوی صاحب فرماتے ہیں، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس ارادے سے توبہ نہ کرنا، اس ڈر سے توبہ نہ کرنا کہ بھائی پھر گناہ نہ ہو جائے، یہ وہی حماقت ہے جو دریا والا کر رہا ہے، کیچڑ والا. ابھی آپ ارادہ کر لیں، ارادہ شرط ہے کہ آپ اس وقت جس گناہ سے آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دیں. مثال کے طور پر آپ داڑھی منڈا رہے ہیں، داڑھی کاٹ رہے ہیں، تو اس سے توبہ کرنے کا طریقہ تو ہے کہ اس کو تو چھوڑ دینا، داڑھی رکھ لیں اور توبہ کریں. یہ نہیں کہ آپ حمام کے پاس بیٹھے ہیں کہ بھائی خوب صاف کرو یہ اور استغفر اللہ توبہ کر رہے ہیں، تو یہ توبہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ توبے کا مطلب تو سمجھ جائیں نا، استغفار کا مطلب سمجھ جائیں پھر آپ کا استغفار کام کرے گا. اگر کام نہ کریں مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں، یہ میرا چیلنج ہے آپ کو. صحیح طریقے سے استغفار کریں، سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. آپ کی جو پریشانیاں ہیں یہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں گی. استغفار چند ہی دن میں، پہلے ہی دن سے آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے ایسا کرنا ہے، سب سے پہلے گناہوں پر ندامت کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیے، اب آئندہ اس کو چھوڑ دیں. ندامت اور اس کو چھوڑنا. تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ ہو کہ بھائی انشاءاللہ، اللہ کو تو پتہ ہے ہمارے دل کا کہ ہمارے دل میں ابھی ہے یہ ارادہ کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. خدا نخواستہ اگر بحیثیت انسان ابھی آپ نے ارادہ صحیح کیا تھا لیکن پھر کہیں ہو جائے پھر توبہ کرنا. یہ نہیں کہ آپ کا ارادہ ایسا ہو کہ میں توبہ کروں گا لیکن پھر بھی گناہ کروں گا، ایسا نہیں. ارادہ کر لیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ، اور پھر استغفار شروع کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بھی استغفار کے الفاظ حدیث مبارکہ میں ہیں اسی طرح استغفار کریں انشاءاللہ. ابھی آپ نے روزانہ جو ہے کم از کم 1200 مرتبہ شروع کریں. 1200 مرتبہ روزانہ استغفار کریں، توبہ کریں ان شرائط کے ساتھ. انشاءاللہ 40 دن جب کریں گے تو 40 دن تو میں آخری حد بتا رہا ہوں، ورنہ چند ہی دن میں اس کے جو ہے نا اس کے انعامات آپ کو شروع ہو جائیں گے ملنا انشاءاللہ. 40 دن تک اگر پڑھیں گے تو 41ویں دن کو یقینی طور پر آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی، اور ویسے بھی تمام مشکلات کا حل. آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، قرضوں سے نجات ملے گی، آپ کو رزق حلال ملے گا وافر مقدار میں، اور ایسی جگہوں سے آپ کو ملے گا کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا.
ابھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ آپ کا استغفار کیوں کام نہیں کرتا۔ آپ ایسے ہی کرتے ہیں نا، گناہ بھی کرتے ہیں استغفار بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی گناہ کر رہے ہیں اور بس زبانی استغفر اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو آپ کا استغفار کیا کام کرے گا؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، میرے ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کی نیت سے استغفار شروع کریں اور پھر اپنی زندگی کا رونق دیکھیں، مزے ہی مزے اڑائیں، کیونکہ جو حدیث میں 3 بڑے فائدے آئے ہیں وہ تو ملیں گے ضرور۔ جب وہ 3 فائدے آپ کو مل جائے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ کہ آپ کو تمام بند راستے کھل جائیں، یہی چاہتے ہیں نا؟ جب دوسرا بڑا فائدہ آپ کو مل جائے کہ ہر مشکل ہر غم سے نجات مل جائے، نکلنے کا راستہ مل جائے، اور کیا چاہیے؟ اور تیسرا بڑا فائدہ، جو لوگ پیچھے پڑے ہوئے مال و دولت کے دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا آپ کے پیچھے پڑے گی، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کے پیچھے دوڑ لگائے گی، آپ آگے دنیا پیچھے۔ حدیث میں آتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں کو اس کو رزق ملے گا کہ اس کے وہم گمان میں نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو۔ یہ 3 بڑے فائدے مل گئے تو آپ کے تو مزے ہی مزے ہو گئے۔ چلو اس طریقے سے آج سے استغفار شروع کریں، آج سے انشاءاللہ۔ میں واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں آپ کو، پھر اگر کام نہ کیا تو پھر واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں۔ جب اگر زندگی ہوگی تو آپ بے شک آ کر مجھے پھانسی پہ لٹکا لیں، اگر صحیح طریقے سے استغفار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے استغفار کرنے کی توفیق دے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں زیادہ استغفار کو پالے۔ استغفار دنیا و آخرت کی فلاحی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح استغفار پڑھنے، صرف پڑھنے کا نام نہیں، صحیح طریقے سے توبہ کرنے، استغفار کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔